اٹھاؤ کنکریاں، اور 10 آدمی ادھر 5 آدمی ادھر، لوگ پڑھ رہے ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر۔ ان کنکریوں پر یہی وظیفے پڑھے جا رہے ہیں۔ ہاں آج بھی ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے، جب NRC اور CAA کا مدعا اٹھا تھا، میں نے دیکھا ہے بہت بڑے بڑے شہروں میں، میں نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں باقاعدہ وظیفے ہوئے۔ اللہ اس دیش کے پردھان منتری کی عقل گھما دے پھرا دے، امت شاہ کی کھوپڑی کو گھما دے پھرا دے، تو وظیفے ہوئے اور لوگوں نے سوا لاکھ مرتبہ وظیفے پڑھے۔ تسبیح پر لا الہ الا اللہ کا ورد اور سبحان اور اس کا یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد سوا لاکھ مرتبہ پڑھا گیا ہے۔ یہ طریقے آپ اپنائیں گے جو شریعت سے ثابت نہ ہو، وہ طریقے اپنائے گئے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کنکریوں پر پڑھ رہے ہیں، کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، ان کنکریوں پہ پڑھ رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے ان کو بددعا دی، اللہ تمہیں ہلاک کر دے۔ ایک صحابی کی بددعا ان کنکریوں پر پڑھنے والے صحابیوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود فرما رہے تمہاری ماں تمہیں کھو دے، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، تمہاری ماں تمہیں مرا ہوا پائے، یعنی تم مر جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ۔ ان صحابیوں نے پوچھا اے عبداللہ ابن مسعود آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ہمیں مسجد میں آنے کے بعد بد دعا دے رہے ہو، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ اچھا کام ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہاں ان کنکریوں پر ہم 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کی تسبیح ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ تب عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے میں تمہیں بد دعا نہ دوں تو کیا دوں؟ ابھی جناب محمد رسول اللہ کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی نبی اکرم کو اس دنیا سے گئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی محمد رسول اللہ کو انتقال کیے ہوئے زیادہ زمانہ نہیں ہوا، ابھی نبی اکرم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی نبی اکرم کے برتن پرانے نہیں ہوئے، ابھی اللہ کے رسول کی چھڑی آپ کی پرانی نہیں ہوئی، اور تم نے دین کے اندر ایک نئی چیز نکال لی، دین کے اندر تم نے ایک نئی بدعت نکال لی۔ ہم نے اللہ کے رسول کے زمانے میں نبی اکرم کو اور آپ کے صحابہ کو ان انگلیوں کے پور پر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور تم نے کنکریوں پر پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی اللہ کے نبی کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے اور تم نے دین کے اندر نئی بدعت نکال لی۔ یہ صورتحال تھی۔ جب مسجد میں بیٹھ کر کنکریوں پہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے تو تسبیح کے دانوں پر کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ حج کرنے والوں تمہیں حج مبارک ہو، آئندہ بھی تم کبھی حج کرنے جاؤ تو اچھی بات ہے جاؤ، لیکن وہاں سے اس طریقے کی خرافاتیں لے کر مت آؤ۔ زمزم لاؤ، کھجور لاؤ، وہاں بہت سی دینی کتابیں تقسیم ہوتی ہیں، بنگلہ میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی۔ آپ وہاں سے دینی کتابیں لے کے آئیے، کسی کو تسبیح دینے کے بجائے آپ کسی کو اپنی بنگلہ زبان میں وہاں سے لائی ہوئی دین کی کتاب دے دیجئے، قرآن لا کر دے دیجئے، آپ کے لیے یہ چیز بھی ثواب کا باعث بنے گی۔ آپ ان چیزوں کو دے رہے ہیں جس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اور ابھی تک نہ معلوم تھا تو اس لیے اللہ سے توبہ کیجئے، اب معلوم ہو جانے کے بعد ان چیزوں سے بچیے۔ آپ کو نہیں معلوم شریعت کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں شریعت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے ایک ساتھی حضرت مجاہد کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایک جنگل کی طرف سے ایک شہر کی طرف گھسنا ہوا، آپ کا جانا ہوا، ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے مجاہد آس پاس کہیں مسجد نظر نہیں آ رہی ہے، ہم کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں ہاں کوئی مسجد تو نظر نہیں آتی ہے۔ ابھی دونوں گفتگو ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر تمہیں کہیں اللہ کا نام پکارا، کوئی اللہ کا نام پکار رہا ہے
کیا تمہیں آواز لگ رہی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کان لگایا، فرماتے ہاں آس پاس ہی کئی مسجد ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، چلو چلو جلدی اس مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے عبداللہ ابن عمر حضرت مجاہد کے ساتھ اس محلے میں پہنچتے ہیں، مسجد کا دروازہ آ گیا، حضرت عمر مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اتنے میں اذان کا آخری جملہ ادا ہوتا ہے، مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر نے عبداللہ ابن عمر نے سمجھا اذان ہو گئی ہے، اب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، اتنے میں مؤذن جس نے اذان دی، اذان دینے کے بعد اس نے ایک لفظ ایک جملہ اپنی طرف سے ادا کر دیا، الصلاۃ الجامعہ، الصلاۃ الجامعہ، لوگوں جلدی آؤ، مسجد میں جلدی آؤ، نماز کھڑی ہونے والی ہے، نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ دیکھیے کوئی برا جملہ نہیں کہا، اس نے نمازی کے لیے بلایا، اس نے صرف یہ کہا لوگوں جلدی آؤ، مسجد میں جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے مسجد میں قدم رکھ دیا تھا، حضرت مجاہد سے کہتے ہیں مجاہد میرا ہاتھ پکڑو، مجاہد مجھے گشی آ رہی ہے، مجاہد مجھے چکر آ رہے ہیں، میں گر جاؤں گا۔ مجاہد کہتے کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجاہد مجھے یہاں سے نکالو، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، اس مسجد سے مجھے نکالو۔ میں نے اللہ کے نبی کے زمانے میں صرف اذان اتنی سنی، لا الہ الا اللہ، اذان کا مطلب ہی ہوتا ہے نماز کے لیے آؤ، لیکن اس نے اپنی طرف سے الصلاۃ الجامعہ کہہ دیا کہ جلدی آؤ، نماز کھڑی ہونے والی ہے، اپنی طرف سے کہہ کر اس نے لوگوں کو بلایا۔ یہ نئی چیز اس نے ایجاد کر دی ہے، بدعتیوں کی مسجد ہے، اے مجاہد مجھے اس مسجد سے نکالو، اس مسجد میں میری نماز۔ تیسرے جملے پر غور کرو، واہ کربا بتا الا جبریل ننا، اے ابو اب قرآن کس کے اوپر نازل ہوگا؟ اب جبرائیل قرآن کی آیتیں کس کے اوپر لے کر آئیں گے؟ اب قرآن کس پر نازل ہوگا؟ آپ نہیں تو قرآن بھی بند ہو جائے گا، اس کی آیتیں نازل ہونا بھی بند ہو جائے گا، اس لیے کہ صاحب قرآن ہی نہیں رہا تو قرآن کس پر نازل ہو؟ نہیں، اے ابو میں جبریل کو منع کر دوں گی، اب وہ قرآن لے کر نہ آئے، اے ابو اب میں جبریل کو روک دوں گی، اب وہ قرآن لے کر نہ آئے، اس لیے کہ صاحب قرآن نہ رہا اس دنیا میں، صاحب قرآن اب نہ رہا۔ ان جملوں پر غور کرو اور اپنے سینے کو ٹھونک کر بتاؤ ایمانداری کے ساتھ 12 تاریخ کو نکلنے والے ان جملوں پر ہمارا جشن کیا کہہ رہا ہے۔ پھر فاطمہ کہتی ہیں لوگوں 12 تاریخ کو میری اوپر میرے ابو کی جدائی کے بعد غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے، جو مصیبتیں جو غم میرے اوپر آئے اگر وہ غم کسی پہاڑ کے اوپر ڈال دیے جاتے تو پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور جو غم میرے ابو کے بعد مجھے ملے، میرے ابو کی جدائی پر مجھے ملے، اگر وہ غم کسی دن پر ڈال دیے جائیں تو وہ دن بھی رات میں بدل جائے۔ 12 تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کو روشن کرنے والا سورج غروب ہوا تھا، اس پر ہمیں وہ ماحول بنانا چاہیے کہ 12 تاریخ کو نبی اکرم کی ہم پیدائش کی خوشی نہ بھولیں، لیکن اتنی خوشی نہ منائیں کہ ہم 12 تاریخ کو غم بھول جائیں، اور اتنا ماتم اور اتنا غم بھی نہ کریں کہ ہم نبی اکرم کی پیدائش بھول جائیں۔ ہمیں تو بیچ کا راستہ اپنانا چاہیے تھا، ہمیں تو معتدل راستہ اپنانا چاہیے تھا، یہاں دونوں طرف سے غلطی ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن سنتے جاؤ، حدیث سنتے جاؤ اور اپنے ایمان کا جائزہ لیتے جاؤ۔ ہاں اب سنیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا، سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، حضرت علی نے، پھر صحابہ نے، لوگ آتے گئے نماز پڑھتے گئے، پھر بعد میں بچوں نے، اور سب سے لاسٹ میں عورتوں نے، عورتوں کے بعد سب سے لاسٹ میں بچوں نے۔ میرے بھائیوں، لیکن آپ کی جنازے کی نماز کسی نے پڑھائی نہیں ہے، لوگ اس حجرے میں آتے تھے، پڑھ کے نکل جاتے تھے، پورا دن اسی میں گزر گیا، پوری رات اسی میں گزر گئی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو دور سے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی
سے کہنے لگے امی عائشہ ہم رات میں پہنچے ہیں، دور کے رہنے والے ہیں، ہمیں نبی اکرم کا چہرہ دکھا دو۔ تو انہوں نے سر کھول دیا اور کہا دیکھ لو۔ کہنے لگے وہ صحابی آئے امی عائشہ ہمیں اندھیرے میں نبی کا چہرہ صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو چراغ جلا دو، کچھ روشنی کر دو۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی آئے محمد کے ساتھی ہو، میرے گھر کی اتنی انسلٹ کیوں کر رہے ہو، میرے گھر کو اتنا ذلیل کیوں کر رہے ہو، مجھے اتنا رسوا کیوں کر رہے ہو؟ اس صحابی نے کہا امی عائشہ ہم آپ کو انسلٹ کیسے کر سکتے ہیں، ہم تو اپنے نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو امی عائشہ نے کہا لوگو میرے گھر میں اتنا تیل بھی نہیں ہے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھا سکوں۔ یہ اس گھر کا حال ہے۔ افسانے تم نے بہت سنے ہوں گے، آؤ محمد رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں ذرا ہم سے بھی سن لو اور اپنے دل سے فیصلہ کرو، اور کل چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے بتانا کہ مولوی جرجیس نبی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ کہہ دینا بہت آسان ہے، فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا۔ ارے ہم تو اللہ کے نبی سے ہٹ کر کوئی بات کر ہی نہیں رہے ہیں۔ تعجب تو یہ ہے کہ تم ہندوستان کی بات کرو تو پکے مسلمان، تم اجمیر کی بدایوں کی کچھوچا کی بات کرو تو پکے مسلمان، ہم مکے کی بات کریں اور مدینے کی بات کریں تو ہم نبی کو مانتے ہی نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ تم ملا مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی بات کرو تو پکے مسلمان، اور ہم یہ کہیں کہ یہ نبی کا فرمان ہے، یہ فاطمہ کہہ رہی ہیں یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ہم یہ کہیں تو ہم مسلمان نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں یاد رکھنا مولوی جرجیس کا ہاتھ ہوگا، کل قیامت کے دن تمہارا گریبان ہوگا، ہم تمہیں کھینچ کر رب کی عدالت میں لے کے آئیں گے اور یہ کہیں گے اے اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں، یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اے اللہ مجھے ان سے انصاف چاہیے، اے اللہ مجھے ان سے انصاف چاہیے۔ میرا ہاتھ ہوگا، تمہارے گریبان ہوں گے، یہ سوچ سمجھ کر کسی پر الزام لگانا۔ آؤ میرے بھائیوں آگے چلو آگے۔ حضرت محمد رسول اللہ کی جنازے کی نماز پڑھ لی جاتی ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، اور دفنانے کے بعد پہلی اذان کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت بلال کو آواز دی جا رہی ہے آئین البلال، بلال کہاں ہے؟ بلال خاموش کھڑے۔ لوگوں نے کہا بلال کیا ہوا؟ اذان دو، وقت ہو گیا ہے۔ حضرت بلال نے منع کر دیا، حضرت بلال نے منع کر دیا لوگوں محمد رسول اللہ کے رخصت ہو جانے کے بعد اب ہم سے اذان کے لیے مت کہو۔ اللہ کے رسول جب سامنے کھڑے ہو جاتے تھے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے میں ان کے چہرے کا دیدار کرتا تھا۔ اب نبی ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے تو میں کس کا چہرہ دیکھوں گا؟ حضرت بلال اس حد تک نبی اکرم کی جدائی میں اس حد تک چلے گئے کہ وہ جہاں جس گلی میں جاتے یہی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ اے میرے نبی میں نے کیا خطا کی، مجھے چھوڑ کے آپ چلے گئے؟ یہ ان کی زبان سے جملے نکلنے لگے۔ لوگوں نے ان کو مدینے سے باہر بھیج دیا، یہاں رہیں گے مسجد نبی کے بغل میں روضہ رسول کو، نبی اکرم کی قبر کو دیکھیں گے تو یہ نبی کو بہت یاد کریں گے۔ چلو ان کو کچھ مہینوں کے لیے باہر بھیج دیں۔ 6 مہینے تک وہ ملک شام میں رہے، اور 6 مہینے کے بعد انہوں نے نبی اکرم کو خواب میں دیکھا۔ 6 مہینے کے بعد خواب میں دیکھا تو کہا، اللہ کے نبی خواب میں ان سے کہہ رہے ہیں اے بلال تو میرا مدینہ چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ اے بلال تو میری قربت چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ اے بلال تو میری نزدیکی چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ اے بلال تو مدینے میں واپس آ جا۔ فجر کی نماز پڑھتے ہی گھوڑا دوڑا دیا اور چلنے لگے۔ لوگوں نے کہا بلال کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے میرے آقا نے بلایا ہے، مجھے میرے نبی نے بلایا ہے، اب شام چھوڑ کر میں مدینے کی طرف جا رہا ہوں۔ 6 مہینے کے بعد مدینے آئے، مدینے میں پہنچ کر فوراً لوگوں سے پوچھا کہ مجھے محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ سے ملواؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شکل محمد رسول اللہ سے اپنے ابو سے بہت ملتی جلتی تھی، بہت حد تک ایک تھی۔ لوگوں مجھے فاطمہ کا چہرہ دیکھ لینے دو کہ ان کو دیکھ کر میں محمد رسول اللہ کو یاد کر لوں گا۔ لوگوں نے کہا بلال تم مدینے سے باہر تھے،
باہر تھے، ٹیلی گرام کا اور موبائل کا زمانہ نہیں تھا. اے بلال، تمہارے آنے سے چند دن پہلے محمد رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ بھی اس دنیا سے چل بسی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہی. نظریں آسمان پہ ڈالی، اے اللہ، نبی کا غم ابھی بھولا نہیں تھا، کیا ایک اور غم میرے اوپر آ گیا، فاطمہ بھی اس دنیا میں نہ رہی. زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی طرح خاموش ہوئے، باتیں ہوئیں، اور تھوڑی دیر کے بعد اذان کا وقت ہو گیا. لوگوں نے کہا بلال، مہینے گزر گئے تمہاری اذان نہیں سنی، بلال آج اذان دے دو. کہنے لگے نبی اکرم کے رخصت ہونے کے بعد اب اذان کے کلمات مجھ سے نہ دلواؤ. ادھر نبی کے نواسے حسن آ گئے، ادھر حسین آ گئے. دونوں کہنے لگے اے بلال، جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ان دونوں کو اپنے دونوں ہاتھ سے دبایا، تم دونوں نبی اکرم کے نواسے ہو. میرے نانا نے کیا کہا تھا؟ جس نے میرے نواسوں کا دل توڑا اس نے محمد رسول اللہ کا دل توڑا. اے بلال، تمہیں اذان دینا پڑے گی آج، یہ محمد رسول اللہ کے نواسوں کی خواہش ہے. بلال رونے لگے، چیخ پڑے اے حسن اے حسین، تمہاری زبان سے نکلنے والے لفظوں کو اور تمہاری خواہش کو تمہارے نانا نے نہیں توڑا تو میں کیسے توڑ سکتا ہوں؟ میں اذان دوں گا. وضو بنایا، اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. وہی اونچائی ہے، وہی مسجد نبوی کا مینارہ ہے، وہی کانوں میں انگلی دی ہوئی ہے، اور اسی جگہ پر اذان کے کلمات بلند ہو رہے ہیں. حضرت بلال کی اذان سننے کے لیے لوگوں نے پہلے ہی مسجد بھر دی. اذان سے پہلے ہی مسجد آباد، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائیاں بچھی ہوئی، سارے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں. 6 مہینے پرانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ رہا ہے. حضرت بلال کے کانوں میں انگلیاں ہیں اور حضرت بلال ان جملوں پر پہنچے ہوئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے ہی بلال نے اللہ اکبر کہا، کعبے کی رب کی قسم، ان جملوں نے نغمہ قیامت برپا کر دیا. جیسے یہ جملے نکلے لوگ اپنے گھروں سے اور تیزی سے نکلنے لگے. جیسے یہ جملے نکلے ایسے ہی عورتیں بے قابو ہو جاتی ہیں، وہ بھی اپنے گھروں سے اٹھ کر اوپر چھت پہ چڑھ جاتی ہے کہ آج بلال کی اذان چھت سے سنیں گے تو صاف سنائی دے گی. جیسے ہی عورتیں بے قابو ہو کر چھتوں پہ چڑھ رہی تھیں، لوگ دھڑا دھڑ مسجد کی طرف بھاگ رہے تھے. اس وقت بلال ان جملوں پر پہنچ چکے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. بلال کی زبان سے جب یہ جملے نکلے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس وقت تک پرندے درختوں کی اوپر بیٹھ گئے تھے، گویا کہ پرندے بھی حضرت بلال کی اذان سننے کے مشتاق ہوں. درختوں کے پتوں کی جنبشیں بند تھیں، شاید آج وہ بھی اذان سننا چاہتی ہیں. یہ ساری چیزیں بے قابو تھی، عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے بلال کی اذان سننا چاہ رہی ہیں. درختوں کے پتے جنبش نہیں کر رہے ہیں، چہچانے والے پرندے بھی خاموشی کے ساتھ بلال کی اذان سن رہے ہیں. اور صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو ہے، نبی اکرم کا زمانہ یاد آ رہا ہے. ایک ایک صحابی کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں نے مسجد نبوی پر کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی کو بھگو دیا ہے. پوری کی پوری چٹائی تر ہو جاتی ہے. حضرت بلال ان جملوں پر پہنچتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ. ابھی ان کی زبان سے محمد کا جملہ ہی نکل پایا تھا، رسول اللہ کا جملہ نہ نکلنے پایا کہ ان کی نگاہ وہیں پہنچ جاتی ہے جہاں جناب محمد رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور بلال سے کہتے تھے کہ اذان دو، اور بلال انہیں دیکھ کر پوری اذان دیا کرتے تھے. آج اس جگہ پر نبی اکرم کو غائب پایا، آج اس جگہ پر محمد رسول اللہ کو موجود نہ پایا، پریزنٹ نہ پایا. جیسے ان کی نظر اس جگہ گئی اور نبی کو موجود نہ پایا تو غشی آئی، چکر
کر آئے اور بے ہوش ہو کر وہ زمین کی اوپر گر پڑے۔ لوگوں نے پانی کے چھینٹے مارے، بقیہ الفاظ دوسروں نے ادا کر دیے، ان پر چھینٹے مارے گئے، پانی کے چھینٹے مارے گئے، ہوش میں لایا گیا اور کہا بلال نے، لوگوں میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب مجھ سے اذان کے لیے نہ کہا کرو، میں محمد رسول اللہ کہتے ہوئے کس کے چہرے کو میں دیکھوں۔ یہ اندازہ تھا، ہمیں سوچنا چاہیے۔ لیکن قبر ان کی بھی، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینٹنسز پر غور کیجئے، بار بار نہیں دہراؤں گا، ان کو بھی رخصت ہونا پڑا۔ لیکن وہی چیز یاد کریے، ایک طرف انسان ہم اور آپ مر جائیں اور مرنے کے بعد ہمارا حساب کتاب نہ ہو اور مٹی میں ملا دیے جائیں، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اگر ایسا ہو جائے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی تو چین نہیں ہے۔ دنیا میں اگر اچھے عمل کیے ہیں تو ان کا انعام قبر میں ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر ہم نے اور آپ نے اچھے عمل نہیں کیے ہیں تو مرنے کے بعد اس کا عذاب بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی قیامت میں تو حساب ہونا الگ باقی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے دور۔ حضرت عثمان غنی کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا نہیں روتے، لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر کیا جاتا تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔